لیکن اس سے الگ میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں یہ کہ ایونچولی what are we trying to achieve at the end of the day as a civilization, as civilizational goal کیا ہے ہمارا مسلمز کا؟ دیکھیے، ہمارا بحیثیت مسلمان کے ایک ہی گول ہے، اور وہ گول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا، اور ہم اسی کو سکسیس مانتے ہیں کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہ صرف یہ کہ ایک انسان بلکہ پوری انسانیت چلنے لگے. چونکہ کامیابی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں. کامیابی کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے کریٹر نے جو آپ کو کہا ہے آپ نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں. چونکہ یہی ٹرو عبدیت ہے، بندگی ہے. تو ہمارا جو تعارف دنیا میں ہے اور جس کو اللہ نے قرآن میں جا بجا جس کا ذکر کیا ہے، وہ تعارف ہے عبد ہونا. یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت بڑا انعام ملا وہ ہے معراج کا، اسرا کا، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کس طریقے سے ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے جو اپنے بندے کو رات کے سفر پر لے کر گئی. وہاں یہ نہیں کہا کہ جو اپنے رسول کو یا اپنے نبی کو رات کے سفر پر لے کر گئی. عبد کا لفظ استعمال کیا. یہ انسانیت کا جو آخری امتیاز ہے وہ ہے بندگی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے قصے میں سورہ کہف میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد جو بعد میں چل کر نبی بنے حضرت خضر کی تلاش میں تھے، تو وہاں ایک جگہ پہنچے کہ جہاں پر جو نشانی بتائی گئی تھی اور مچھلی نکل کر چلی گئی تھی، وہ وہاں اس جگہ پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. تو قرآن نے حضرت خضر کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے عبدن، کہ عبدم من عبادنا، کہ ان دونوں کو ہماری ایک بندے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور وہ بندہ ایسا تھا کہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تھا. تو دیکھیں حضرت خضر کا تعارف بھی بندہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی بندہ. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بندگی اعلیٰ ترین معراج ہے اور یہی انسانیت کا مقصد ہے. اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں کہ سویلائزیشنل کلیش ہے پوری دنیا میں، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ جب سے سویلائزیشن سے تب سے کلیش ہے. تو جب تک انبیاء تھے علیہم الصلاۃ والسلام آتے تھے، تو جس سویلائزیشن کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے تھے، یا وہ جو سویلائزیشن قائم کرتے تھے، حق ان کے ساتھ ہوتا تھا. آج اسلامک سویلائزیشن ہے، اس کے مقابلے پہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کے اور بھی دوسری سویلائزیشنز ہوں گی تاریخ میں 1400 سال کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، اسلام کا پیغام، زندہ اور مضبوطی کے ساتھ اگر کہیں ہے تو وہ اسلامی سویلائزیشن میں ہے. تو اسلامی سویلائزیشن کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اور تمام کی تمام انسانیت خدا کی بندگی میں آ جائے اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور خدا سے بغاوت کو ختم کر دے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ سارے نماز پڑھنے لگ جائیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال ہر انسان حج کرنے جائے اور سب لوگ جو ہے روزے رکھیں. نہیں، خدا کے بتائے ہوئے راستے میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف ہر طرف ہو. آپ دیکھ لیں اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک سپر پاور ملک کا صدر، کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس ملک کا صدر یہ کہتا ہے کہ مورالٹی وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس نے یہ 3-4 دن پہلے نیو یارک ٹائمز کو جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ کہ بھئی مورالٹی وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا والا قانون ہے، کہ آپ نے آپریشن کیا، دوسرے ملک کے صدر کو آپ اٹھا کے لے آئے، اپنے ملکوں کی عدالت میں آپ کیس چلا رہے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کی بڑے بڑے رقبے کو اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تو عدل کدھر ہے؟ ظلم ہی ظلم ہے. آج یہ تہذیب پاور میں ہے تو اس نے ظلم ہر طرف روا رکھا ہوا ہے. تو اسلامی تہذیب کا مقصد ہے پوری دنیا میں عدل کو خدا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نافذ کرنا. جی